قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان جیسے عظیم نعمت نصیب کی۔ اللہ نے یہ جو دین دیا ہے، یہ دین کامل، اور یہ بات اس سے پہلے بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے ہماری رہبری نہ کی۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع ہو، چھوٹے سے چھوٹی بات ہو یا بڑے سے بڑی بات ہو، اسلام نے ہمیں راستہ سجایا ہے، گائیڈنس دیا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے کہ مومن کا دل اتنا رحم دل ہوتا ہے کہ دوسروں کا درد اور تکلیف دیکھ کر وہ اپنے دل میں درد اور تکلیف محسوس کرے۔ دنیا میں رحم دل انسان بہت سارے اور بھی ہیں، دوسرے مذہب میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جن کے دلوں میں رحم دلی ہے، لیکن اسلام نے اس رحم دلی کو عبادت کا درجہ دیا۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مومن کامل، الف لام میم، الف لام جب عربی میں آتا ہے انگلش میں اس کا وہ کہتے ہیں EH، المسلم مومن کامل، مسلمان کامل، اچھا مسلمان وہ ہے اخو المسلم، جو دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے، خونی رشتے سے نہیں، ایمان کے رشتے سے وہ بھائی ہے۔ لا یظلمہ، کوئی موقع ایسا آ جائے تو یہ اپنی ایمانی حرکت کی وجہ سے، اپنے ایمانی جذبے کی وجہ سے لا یظلمہ، اس کو ظلم نہیں کرتا، چھوڑ دیتا کہ وہ اگر خراب ہے تو وہ جانے اس کا رب، میں ظلم نہیں کروں گا۔ کل مظلوما ولا ظالما، دوسری حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مظلوم بن جاؤ، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ، کل مظلوم بنو، ظالم نہ بنو۔ تو فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ایمانی رشتے سے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے ولا یظلمہ، اور نہ تو اس کو مصیبت میں چھوڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا لیس منا من لم یحکم بامر المسلمین فلیس منا، من لم یحکم بامر المسلمین، جو مسلمانوں کے معاملات سے اپنے آپ کو غافل کر دے کہ میں مجھے کیا پرواہ، وہ جانے میں اس کا کام جانے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بہت سے موقع پر کہ ہمیں کیا پرواہ بھائی، وہ جانے میں اس کا کام۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ من لم یحکم بامر المسلمین، مسلمانوں کے معاملات سے جو غافل رہے، اپنے آپ کو بے پرواہ کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، یہ بہت خطرناک حدیث ہے کہ یہ تو ہمارے میں سے ہے ہی نہیں۔ فلیس منا والی جتنی حدیثیں ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے روز شفاعت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے، اور کوثر کے اوپر کچھ لوگ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آ جاؤ میرے پاس، آنے دو ان کو آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کی جماعت کے لوگ نہیں ہیں،
انہوں نے آپ کے بعد یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو تو کہیں گے سخت دور ہٹاؤ، دور ہٹائیں، یہ فلیس منا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کو بھگا دیا جائے گا۔ کتنی خطرناک حدیث ہے۔ اللہ ہم کو دین کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے۔ کہیں ہم فلیس منا میں تو نہیں آ جاتے؟ من لم یہتم بامر المسلمین، جو مسلمانوں کے معاملات سے اپنا آپ کو بے پرواہ کرے، بے پرواہ رکھے، اس کے دل میں کوئی درد پیدا نہ ہو، فلیس منا، یہ تو ہم میں سے نہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو اس پر ظلم کرے، ولا یسلمہ، نہ تو اس کو مصیبت میں تنہا چھوڑ دے۔ اللہ ہم کو یہ درد والا دل نصیب فرمائے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ ان اللہ فی عون واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ پاک اس بندے کے کام میں لگا رہتا ہے جب یہ بندہ دوسرے کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات شکور ہے، بہت قدردان ہے، اس کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ کو اپنے بندے پیارے ہیں۔ ماں باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد خراب ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ماں باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اللہ کو بندے بہت پیارے ہیں، اس کے بندے پر جو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم۔ یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، ہر عمل کی مقافات عمل ہے۔ تو بھائی یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی شام میں اخبارات پڑھنے والے، دیکھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کس مصیبت میں مبتلا ہے۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے آدمی اس کو کرے۔ یہاں کی حکومت کی طرف سے بہت کچھ وہاں امداد بھیجی جا رہی ہے۔ خطبے میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ اگر ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کی اعانت کریں، اس کا مدد کریں، اور اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کھٹورا دے رکھا ہے۔ درد کے ساتھ ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرے۔ برف باری ہے، سخت سردی ہے اور کھلے آسمان کے نیچے پڑے، کیا بیتتی ہوگی ان پر۔ ہم کتنے آرام میں ہیں، کتنے سکون میں ہیں، کتنی عافیت میں ہیں۔ اللہ آپ کو قدردانی کی توفیق دے بھائی۔ بے شمار نعمتوں میں ہم پلے ہوئے ہیں، راحتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر قسم کی نعمت اللہ نے وافر مقدار میں ہم کو دے رکھی ہے۔ تو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم کم از کم دوسروں کا درد اپنے دل میں پیدا کریں، اور ان کے لیے جیسے اپنے کاموں کے لیے ہم روتے ہیں، اپنی تکلیف اور مصیبت کے لیے ہمیں رونا آتا ہے، اپنی مصیبت اور تکلیف کو اپنے دل میں ہم محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے ان بھائیوں کے لیے دل کی گہرائی سے درد کے ساتھ ان کے لیے دعا کا اہتمام ہے، تب بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ معاونین میں ہمارا شمار ہے۔ بس مختصر سے اس بات کو کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ دے بھائی۔ آج یہ مادیت کا دور ہے، روٹی کپڑا مکان کی فکر کا دور ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار جو ہے وہ ایمان کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اعمال کمزور ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے احوال ہم پڑھتے ہیں،
حیران ہو جاتے ہیں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہوگا، صحابہ کرام نے کر کے بتایا، اس لیے کر کے بتایا کہ ان میں ایمان کا زبردست۔ آج ہمارے اندر بدعمالی کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، حرام مال کے کھانے کی وجہ سے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے کمزور اور ضعیف ہے۔ ایمان 3 قسم کا ہے۔ انبیاء کا ایمان ہر آن بڑھتا ہی رہتا ہے، فرشتوں کا ایمان ایک ہی سطح کا ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے جنت بھی نہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے فرشتوں کے لیے۔ یہ تو حضرت انسان کے لیے اللہ نے جنت ہے کہ اللہ بلا، کھیتی باڑی، بچوں کی پرورش، ماں باپ، رشتہ داری، سماج، کتنے مصائب میں رہ کر اپنے رب کو نہیں بھولتا ہے، اس کے لیے جنت۔ تو انبیاء کا ایمان ہر آن بڑھتا ہے، فرشتوں کا ایمان ایک سطح ہے، عام انسانوں کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ اچھے اعمال ہوتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، برے اعمال ہوتے ہیں ایمان گھٹتا ہے۔ لیکن جب ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے تو ایمان کے گھٹنے کا احساس دلوں سے ختم ہو جاتا ہے، جو آج ہمارے دلوں سے ختم ہے کہ میرا ایمان کہاں ہے، کبھی فکر نہیں۔ ابھی نظام الدین گئے، دلی گئے تھے، نظام الدین مرکز پر بیٹھے تھے، ایک بڑے میاں سے بڈھے تھے، دیہاتی آدمی تھے، انہوں نے ایک بات کہی، ایک سادی اور اتنی پیاری بات کہی، سبحان اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر۔ ایسے ہم بازو میں بیٹھے تھے کھانے کے، کہا دیکھو بیٹا، کپڑا ہے، بنائیں گے تو کرتا بنے گا، بنائیں گے تو شلوار بنے گی، بنائیں گے تو لنگی بنے گی، کھانا رکھا ہے، چاول ہے، بنائیں گے تو کھچڑی بنے گی، پلاؤ بنے گا، بریانی بنے گی، بنائیں گے تو بنے گی نا، گھڑی ہے، بنائیں گے تو لوہے کا ٹکڑے سے بنائیں گے تو بنے گی۔ ویسے ہی نماز بنائیں گے تو بنے گی، نہیں تو اٹھ بیٹھے، روزہ بنائیں گے تو بنے گا، نہیں تو وہ بھوکا رہنا ہے، ایسے ہی ایمان کو بنائیں گے تو بنے گا۔ اتنی پیاری بات کہی، اتنی آسان بات کہی، میں نے ان کا بڑا جزاک اللہ کہا، بہت جزاک اللہ، اللہ کے جزائے خیر، بہترین بات کہی۔ ایمان بنائیں گے تو بنے گا نا، نماز بنائیں گے تو بنے گی، نہیں تو اٹھ بیٹھے، روزہ بنائیں گے تو بنے گا تقویٰ، نہیں تو بھوکا رہنا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے ایمان کے بنانے کا ہمارے دلوں سے خیال بھی نکل چکا کہ یہ بھی کوئی بنانے کی چیز ہے، کہ نماز بھی کوئی بنانے کی چیز ہے، اعمال بھی بنانے کی چیز ہے، یہ ہمارے ذہنوں سے نکل چکا۔ اللہ جزائے خیر دے جماعت والوں کو کہ وہ اس چیز کو دلا رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں بنانے کی ہے، بنائیں گے تو بنے گا۔ تو اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اعلیٰ کردار، مزاج میں اچھائی کا پیدا ہونا، یہ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی فکر دے، اور ان بھائیوں کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، جیسے ہم اپنی تکلیف سے، درد سے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، ہمارے دل میں اس کا درد محسوس کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ان پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو راحت میں تبدیل فرما دے۔ اس لیے ایک بات عرض کرنی ہے، شیخ حنیف صاحب جو بڑے شیخ الحدیث ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، یہاں بھی بہت دفعہ آئے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے والد صاحب کا آج انتقال ہو گیا، دعا فرمائے ان کے لیے بھی، اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے، پیچھے رہنا اور اللہ تعالیٰ سب۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اس کا بند کرنا کدھر؟